ماہ محرم الحرام ہمارے یہاں ایک رواج اور ایک رسم سمجھ لیں، اور ہماری شریعت رسم و رواج وہ جو کہ شریعت کے خلاف نہ ہو، تو ہماری شریعت کے اندر عرف کا بھی بڑا لحاظ ہے۔ رسم و رواج جو کہ شریعت کے خلاف نہ ہوں، ان کو اگر باقی رکھا جائے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک طریقہ جو کہ عرصہ دراز سے ہمارے یہاں چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، قبروں کی زیارت کرنا، حدیث میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، آپ نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دلوں کو نرم کرتا ہے قبر کی زیارت کرنا، اور آنکھوں کو اشک بار کرتا ہے اور آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ 10 محرم الحرام کے دن ہم اور ہمارے لوگ قبروں پر جاتے ہیں، تو اکثر لوگ لا علمی کی وجہ سے، ان مسائل سے ناواقفیت کی وجہ سے قبرستان میں جا کر وہ کام کر کے آتے ہیں جو کہ شرعاً وہ ممنوع ہے۔ مثلا نمبر 1 وہ کیا کرتا ہے، اگربتی کا پیکٹ لے جاتا ہے اور جا کر وہ اگربتی جلا کر قبر کے اوپر جناب اپنے والد کی، ماں کی قبر کے اوپر لگا دیتا ہے اور کہتا ہے میں نے بڑا حق ادا کر دیا۔ دوسرا بندہ دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے اس نے 1 پیکٹ لگایا تھا، میں 2 پیکٹ لگاؤں گا۔ یہ کرنا عین قبر کے اوپر موم بتی یا اگربتی یا چراغ لگانا، جلانا عین قبر کے اوپر ممنوع ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مردے سے آگ کے اثر کو دور کرو۔ قبر کے اندر جب ہم لحد بناتے ہیں، وہاں پر پکی اینٹوں کا استعمال ممنوع ہے، وہاں پر کچی اینٹوں کا استعمال ہوتا ہے۔ اندر قبر کو جب بند کیا جاتا ہے، یا لکڑی کے تختے رکھے جاتے ہیں، بانس رکھے جاتے ہیں، یا پھر سیمنٹ کی بڑی بڑی سلیں رکھی جاتی ہیں، آگ کا اثر اب ان جو پکی اینٹیں ہیں، حالانکہ وہ نہ انگارے ہیں، نہ ہی ان کے اندر سے دھواں نکل رہا ہے، اس کے باوجود ان پکی اینٹوں کو کیونکہ آگ میں پکایا گیا ہے، اس کو اندر نہیں لگایا جاتا۔ اگرچہ اوپر سے پکی قبر، بعض علماء نے اس وجہ سے، اس علت کی وجہ سے کہ قبر نہ گر جائے، اس کا نشان نہ مٹ جائے، قبر محفوظ رہے، بعض علماء نے اس کی اجازت تو دی ہے، لیکن اندر قبر کی لحد بند کرتے ہوئے اندر جو ہے پکی اینٹ کا استعمال ممنوع ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ آگ کا اثر ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں، عین آگ کو، دھوئیں کو ہم قبر کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ یہ بالکل ممنوع ہے، اس سے پرہیز کیا جائے۔ اگر زیادہ ہی ہم کچھ کرنا چاہیں تو یہی اگربتی کا پیکٹ مسجد میں دے دیں، اپنے اس میت کے لیے ایصال ثواب کے طور پر ہم ان کو دے دیں۔ مسجد خوشبودار ہوگی، اللہ تعالی ہماری قبر، ہماری دنیا آخرت کو خوشبودار بنا دے گا۔ ہاں، اس کی یہ صورت ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی قبرستان اس طرح کا ہے، اس کی 4 دیواری ہے، کسی نے اگر لگانی ہے اگربتی تو وہ دیوار پر لگا سکتا ہے، کسی مزار کے بھی دیواروں پر لگا سکتا ہے، عین قبر کے اوپر نہ لگائے۔ اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ پانی کی بوتل لے آتا ہے اور قبر کے اوپر ڈالتا ہے۔ قبر کے اوپر نہیں ڈالنا اس وقت تک تو جائز ہے کہ جب وہ مٹی اڑ رہی ہو، مٹی بھربھری ہو، تو اس کو پانی لگا کر، پانی بہا کر اس کو خشک کر دیا جائے، اس میں تو کوئی حرج نہیں، کوئی مذائقہ نہیں۔ لیکن بالکل صاف ستھری قبر ہے، وہاں پر کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، اور اس کو پانی کے ساتھ چھڑکا جا رہا ہے، اوپر پانی ڈالا جا رہا ہے، یہ بالکل ممنوع ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اور تیسرا ایک غلط کام جو کہ لوگ کرتے ہیں، دالیں، چاول، چینی اور چیزیں لے کر یہ کام جو وہ جناب قبر کے اوپر ڈال رہے ہیں، پھینک رہے ہیں۔ ایک تو اللہ کے رزق کی بے قدری ہے، اور دوسرا وہاں پر کیڑے مکوڑے آ جائیں گے، چوٹیاں آ جائیں گی، وہ کھائیں گی اور نیچے وہ اپنے بل بنا لیں گی، جس کی وجہ سے قبر نیچے سے کھوکھلی ہو جائے گی اور قبر کے گرنے کا خطرہ ہے۔ لوگ جو وہاں سے گزریں گے، بیٹھیں گے، ان کو بھی وہ کیڑے مکوڑے تنگ کریں گے، تو یہ بھی ممنوع اور ناجائز ہے۔ اس اناج کو آپ کسی غریب کو دے دیں اور ایصال ثواب کی نیت کر لیں اپنے اس مردے کے لیے، یہ زیادہ ثواب ہے۔ اور ایک کام یہ کیا جاتا ہے کہ قبر کے اوپر کھڑے ہو کے قبرستان میں جناب چیزیں بانٹی جا رہی ہیں، تبرک بانٹا جا رہا ہے، لنگر، اور سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا تیر مار رہے ہیں، ہم بڑی نیکی کر رہے ہیں، حالانکہ یہ بھی ممنوع ہے۔ کہ بچے ہیں اور ہیں، لا علم بندے ہوں گے، بھاگتے ہوئے آئیں گے قبروں کے اوپر،
قبروں کو اپنے پاؤں سے لتاڑیں گے، روندیں گے، اس کا بھی گناہ۔ حدیث پاک میں یہاں تک آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک طرف قبر ہو، دوسری طرف انگارے پڑے ہوں اور گزرنے کی جگہ نہ ہو تو قبر کے اوپر پیر نہ رکھنا، انگاروں پر اگرچہ رکھ لینا، قبر کے اوپر پیر نہ رکھنا۔ اور ہم قبروں کے اوپر کیا حال ہم نے کر دیا ہے۔ اس لیے اگر چیز بانٹنی بھی ہے، کوئی تبرک آپ نے بانٹنا ہے، وہ قبرستان سے باہر کسی کھلی جگہ پر آپ بانٹیں جہاں پر لوگوں کو بھی تکلیف نہ ہو۔ قبروں کے لیے گارا بنایا جاتا ہے، اب وہ رستے کے اندر ہی بنایا جا رہا ہے، تھوڑی سی جگہ بتوا دی جاتی ہے اور پھر رستے میں ہی گارا بنانا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر گارے کو اس طرح بکھیر کے رکھ دیتے ہیں کہ گزرنے والے بندے بہت پریشان ہوتے ہیں۔ رستے کو بھی تو صاف رکھنے کا شریعت میں حکم آیا ہے، کانٹے سے، تکلیف دار شے سے اور نجاست سے رستے کو صاف رکھا جائے تاکہ گزرنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ تو یہ کام جو ہم کر رہے ہیں یہ ممنوع ہیں، ناجائز ہیں۔ قبرستان میں جائیں، وہاں جا کر فاتحہ پڑھیں، ایصال ثواب کریں، غرباء پر خرچ کر کے، غریبوں کو کھانا کھلا کر اہل بیت کرام کو بھی ایصال ثواب کریں اور اپنے مردوں کو بھی ایصال ثواب کریں۔ یہ کام ہمیں کرنے چاہیے۔ جو ناجائز کام ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے۔ اسی طرح عورتیں بن سنور کر، میک اپ کر کے، بے پردہ ہو کر جو قبرستان میں آتی ہیں، اس طرح آنا بھی ناجائز ہے۔ قبروں کی زیارت کے لیے اور میں نے پچھلے کلپ میں آپ کو بتا دیا کہ عورت کا آنا کب جائز ہے اور کس طرح آنا جائز ہے، اس طرح وہ آئے، پردے کے اہتمام کے ساتھ آئے۔ قبر پر آ کر تو آخرت کی یاد آنی چاہیے، اور یہاں آ کر بھی بے حیائی کے کام ہو، یہاں آ کر بھی بے پردگی ہو، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔